اچھا ابھی میں آپ کو توانو ڈسنا لوگو، اس نے خود ارتداد کی بات شروع کی نا کہ شیخین کو نہیں مانتے جی. اب بھائی شیخین کو نہیں مانتے تو دلیل کے ساتھ نہیں مانتے نا. یہ کتاب ہے المسند احمد بن حنبل، جز نمبر 15، ملاحظہ کریں یہاں پر. یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر ہے 20,647. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث 20,647، 20,647 اسناد صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو نکل آئے. راوی کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، فدعانی الیہ، مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ. میں آیا، ثم مر بی ابی بکر، پھر ابو بکر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا کہ آ جاؤ. پھر عمر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا، ان کو کہا کہ آ جاؤ. فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الانصار، پھر ہم چلے ساتھ چلے، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باغ تھا کسی انصاری کا، اس کے باغ میں ہم گئے. اچھا، فقال لصاحب الحائط اتمعنا بصرا، باغ والے سے کہا کہ تازہ کھجوریں لے کے آؤ، کھلاؤ ہمیں. فجاء بعذق فوضعه فاكل، اس نے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. فاكل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھایا. ثم دعا بماء بارد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کے آؤ. فشرب، ٹھنڈا پانی بھی نوش فرمایا. فقال لتسألن عن هذا يوم القیامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نعمتوں کا حساب ہوگا. فاخذ عمر العذق، عمر کڑے ہو گئے، اس نے اٹھایا ہے بھائی کھجوروں کا خوشہ. فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اٹھا کے زور سے زمین پہ مارا، یہاں تک کہ کھجوریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی، یعنی وہ بکھر گیا خوشہ اور کھجوریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی. اور کہا کہ انا لمسئولون عن هذا يوم القیامہ، یہ سے ہم سے پوچھا جائے گا. قال نعم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، الا من ثلاث، تین چیزوں کا سوال نہیں ہوگا. اس چیز سے جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا جو انسان کو بھوک سے اپنے بھوک کا چارہ کرے، اور انسان کا جو گھر ہے وہاں پہ پناہ لیتا ہے سردی گرمی سے. یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں دیکھ لے کہ اگر آپ کسی پھل کو کسی مہمان کے سامنے اٹھا کے زمین پہ اس طرح مارتے ہیں کہ وہ پھل بکھر جاتا ہے، چاہے انگوروں کا خوشہ ہو، کھجور کا خوشہ ہو، سیب ہو، کوئی چیز ہو، وہ بے احترامی ہے، وہ کیا ہے، وہ توہین ہے، مہمان کی توہین ہے، وہ وہاں پہ جو محترم شخص بیٹھا ہے. تو عمر نے جو کیا ہے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین کرنے والا بالاجماع کافر ہے، اور اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے، اور اس کو فاروق اعظم کہنے والا بھی کافر ہی ہوگا. مسلمان اس کو کیسے فاروق اعظم کہتے ہیں؟ یہ مسند احمد بن حنبل ہے بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جلد نمبر 45. یہاں پہ ملاحظہ کرے، اسی حدیث کو وہ نقل کرتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد کہتا ہے رجال الاسناد ثقات، اور اس کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ کتاب جامع شعب الایمان جو بیہقی صاحب کی، وہاں پہ بھی مذکور ہے، جزء سادس، چھاپ مکتبۃ الرشد سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر اسی حدیث نمبر 4281، صفحہ نمبر 328، اسنادہ رجالہ ثقات، اس کو نقل کر کے کہتا ہے کہ فاخذ عمر العذق فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کھجوروں کا خوشہ اٹھایا، زور سے زمین پہ مارا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ شرح مشکل الآثار ہے، جلد نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر حدیث نمبر 468 اور 469، دونوں کا کہتا ہے اسناد حسن ہے، دونوں میں یہی ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے میرے محترم ناظرین، عمر کو نہیں پتا تھا قرآن مجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ تو اللہ قرآن کی آیت ہے. اور بھئی یہ اس کو فاروق کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا تھا قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کس لیے؟ نعمتوں کے حساب کے لیے، یوم الحساب، نام ہی اس کا یوم حساب. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرنا. اور یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء لحافظ ابی نعیم الاصبہانی. اب اس میں ملاحظہ کریں، جزء ثانی، یہاں پر جو الفاظ ہیں صفحہ نمبر 27 میں، ابو عصیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذکر میں یہ ہے، فَأَخَذَ عُمَرُ الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ نَحْوَ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھجور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آئے، اتنے زور سے مارا اس نے. اب
آپ خود بتاؤ میرے محترم ناظرین، میں سب کو یہاں پہ جتنے میری مائیں دیکھ رہی ہیں، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے میرے محترم مہمان دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ پہ ہوں، وہاں پہ کوئی شخص آ کے اٹھا کے انگور کا خوشہ ایسے زور سے مارتا ہے کہ وہ آپ کے مہمان کے چہرے کی طرف آتا ہے یا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے، یا کھجور کا خوشہ ہو یا کوئی اور پھل ہو، اس طرح زور سے مارے کہ وہ آپ کی طرف آ جائے، آپ کے چہرے کی، یہ احترام ہے، تکریم ہے یا توہین ہے؟ بلا شک بلا ریب۔ آپ مسلمان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان میں چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، پاکستانی، کسی بھی ملک کا ہو، کافر کے پاس جائیں، رشیا والے کے پاس جائیں، امریکی والے، جاپانی، چائنیز، سب کہیں گے کہ توہین ہے۔ کسی کے ہاں یہ تکریم نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ توہین ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب۔ یہ منیر مجھے بتا دے، حدیث صحیح ہے، تمہاری کتابوں کا، اشیاء کتابوں کا نہیں۔ توہین رسالت کا مرتکب کب سے فاروق بنا ہوئے؟ اور تمہارے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کو فاروق یہودیوں نے لقب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فاروق بولا نہیں ہے۔ تم یہود کے مقلد ہو کہ ایسے شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا، اس کو تم فاروق کہتے ہو۔ وہ کس کی تقلید میں؟ یہودیوں کی تقلید میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فاروق نہیں بولا۔ اب پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رفض کرنا ابو بکر عمر کو نہ ماننا یہ عین ایمان ہے، ان کی تکریم کرنا یہ عین کفر ہے۔